اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال، ٹھیک ہے۔ اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے؟ آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب، ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ۔ ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک 2 ٹوک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں 1400 سال سے یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخالف کبھی بھی رسول خدا نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اللہ جو ہے ایسا نظام دے سکتا ہے کہ قانون کہیں پر کچھ اور ہو، دوسروں کے لیے کچھ اور ہو۔ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے؟ وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں۔ مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں۔ میں یہ بات دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں۔ دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں، دیکھیں پچھلی دفعہ ایسا ہوا آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ میرے جملے بالکل صحیح ہیں، بس آپ مجھے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما، دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دے دوں۔ ہم افریقہ گئے، مڈغاسکر ہم گئے۔ مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے، بہت گرمی چل رہی تھی، اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی، تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں تو ٹھنڈے ہو جائیں۔ میں نے کہا جی کل آ جاؤ۔ اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی، ہم تو اپنے کچھ برابر کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا، وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے۔ تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے،
نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اس میں دو روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے، ایک روایت یہ تھی کہ نہیں، آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں۔ عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں۔ روایت کو دل بہت بھاری سمجھ نہیں، رہا ہے۔ بھاری دیکھیں سمجھیے، عرب جو بھی جو ہے، سمجھے۔ عرب جو ہے مشرک بھی تھے، بالکل صحیح روایت ہے۔ عرب ایک اور مشرک بھی روایت تھے، بیان کرتا ہوں۔ عرب چھوٹے فاسق بھی صحابی تھے، ہیں، چھوٹے عرب صحابی ہیں۔ فاجر بھی تھے، تو کیا یہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے وہ نعوذ بھی باللہ، عرب فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، جس طرح سے آپ نہیں، باتیں نہیں، کر رہے نہیں، ایسی ہیں، بات تو نہیں کیا ہے۔ رسول خدا انہوں اللہ کے نبی علیہ رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے، اور جب وہ رسول نبی نہیں خدا ہے تب بھی ان کی دیکھیں امانت میری تعالیٰ بات کی سنیں، صفائیاں میری بات سنیں، مشرق مکہ دے۔ یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خدا نبی کی صلی اللہ علیہ طہارت وآلہ پر شک وسلم آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں؟ آپ اتنی دیکھیں جرت کر رہے ہیں؟ بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو کہ قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو۔ بخاری آپ خلاف کر رہا ہے، دیکھیں ایسا دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث گرا تو نہیں ہے، دیکھیں اس پہ ذرا سا ٹھنڈا بھی جو آپ مثال جوس کے بھی طور پی پہ سکتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا، تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کے رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت۔ تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے؟ یہ بات ہم کہہ کر بھی کیسے سکتے؟ میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا۔ رسول خدا عقل کل ہے، چل رہے تھے، رسول خدا عقل کل ہیں۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد، رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد۔ تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف؟ کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی۔ بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے، رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے، رسول خدا نہیں، اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی 40 سال کے بعد نازل ہوا ہے۔ نہیں، قرآن 40 سال قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کی ہے بشمول ابو طالب کے، بشمول ان کے چچاؤں کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی ان سے بکریاں چروائی ہے۔ بھائی بکریاں چرواتے تھے ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرواتے تھے۔ یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے۔ اچھا میں سوال پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین، ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ کیا ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا؟ وہ فضائل مناقب دیکھ نہیں رہتے، معجزات دیکھ نہیں رہتے حضور کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹھہرے ابوا مقام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی، صحابہ
اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں عرض کروں، میری بات مکمل ہونی چاہیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے، اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب. ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے.